دوستوں اور ساتھیوں السلام علیکم۔ جنرل باجوہ کی قسمیں کہ جی میں نے عمران خان کی حکومت ختم نہیں کرائی، یعنی عدم اعتماد میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اور جی نواز شریف کو ملک سے میں نے باہر نہیں بھیجا تھا۔ یعنی اتنی بڑی جھوٹ، اور اس کے اوپر بھی قسمیں۔ خواجہ آصف، رانا ثناءاللہ، بلکہ مسلم لیگ نون کی پوری لیڈرشپ کی بیانات ریکارڈ پر موجود ہے کہ یہ جنرل باجوہ نے ہمیں 2019 میں ہی آفر کر دی تھی کہ آؤ حکومت سنبھالو۔ یہ تو ریکارڈ پر ہے۔ اتنی بڑی جھوٹ، اور یہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ آپ نے ایک اتنا بڑا ڈرامہ رچایا نواز شریف کو ملک سے نکالنے کے لیے، اور NRO دے کے اس کو آپ نے ملک سے نکالا، اور اس کے بدلے میں آپ نے ایکسٹینشن دی۔ مسلم لیگ نون نے آپ کو حمایت کا ووٹ دیا، اور آپ کہہ رہے کہ جناب میں نے نواز شریف کو ملک سے نہیں نکالا، میں نے عدم اعتماد میں اپوزیشن کو، PDM کو مدد نہیں دی۔ جناب محترم جنرل باجوہ صاحب، رات کے 12 بجے عدالتیں کھلتی ہے، کس کے کہنے پر کھلتی ہے؟ وزیر اعظم تو عمران خان صاحب تھے، اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر موجود تھے جب عدالتیں کھلی 12 بجے رات کی۔ وہ قیدی وین، وہ گاڑیاں وزیر اعظم ہاؤس کی گیٹ پر کس نے بھیجی؟ آرڈر تو عمران خان کا نہیں تھا۔ کس کے کہنے پر عدالتیں کھلی، اور کس کے کہنے پر اس وقت کے گورنمنٹ کو، اسپیکر کو، کس کے کہنے پر کہا گیا کہ 24 گھنٹے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے؟ 24 گھنٹے میں آپ نے گورنمنٹ چھوڑنی ہے، سیدھا سیدھا یہ مقصد تھا اس عدالتی آرڈر کا۔ صرف ایک ٹویٹ کے اوپر سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا۔ کس کے کہنے پر لیا گیا تھا؟ ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش کا منصوبہ میں نہیں تھا۔ یعنی ایک اور جھوٹی قسم کہ حسین حقانی کو ہائر کر کے ایک منتخب حکومت کے خلاف امریکہ میں لابنگ کرنا، اور ایک سازشی منصوبے کے ذریعے حکومت کو گرانا، اور اس کے اوپر یہ قسم کھانا کہ جناب میں تو اس منصوبے کا حصہ نہیں تھا۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ اس قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹی قسمیں کھا کے اپنی جان چھڑوا سکوں گا؟ جتنے غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات آپ نے کیے اور اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اگر کسی اور جمہوری اور ترقیاتی ملک میں یہ ہوتا تو یقیناً آپ جیل میں ہوتے۔ اور ایک وقت آنے والا ہے اس ملک کے اوپر کہ اب فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے، بلکہ عوام میں ہوں گے۔ اور عوامی فیصلہ یہ ہے کہ آپ کے غیر آئینی اور ایک سازشی
منصوبے کے ذریعے ایک منتخب حکومت کو گرانا اور ان تمام ڈاکو چوروں کو ملک کے اوپر مسلط کرانا، جس کی وجہ سے اس 2 سال میں پاکستان اقتصادی طور پر تباہ ہو چکا ہے، انتشار اور انارکی کی طرف مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس 2 سال کے اندر میں مہنگائی 150% بڑھی ہے، بے روزگاری بڑھی ہے، اور ملک معاشی طور پر تباہی کی آخری سطح پر پہنچ چکی ہے۔ یہ سارے آپ کے فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آپ کی جان جھوٹی قسموں پہ نہیں بخشی جا سکتی ہے۔ عدالتیں آپ کے دور میں بھی آزاد نہیں تھی اور عدالتیں آج بھی آزاد نہیں ہیں۔ اگر عدالتیں اس وقت آزاد ہوتی تو 12 بجے جو ہے عدالتیں نہیں کھولتی۔ اگر عدالتیں اس وقت آزاد ہوتی تو سائفر پر جو ہے ایک آزاد خود مختار عدالتی کمیشن بنایا جاتا۔ اگر عدالتیں آزاد ہوتی تو 9 مئی کا ایک آزاد خود مختار عدالتی الیکشن بنا دیا جاتا۔ اگر عدالتیں آزاد ہوتی تو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کی FIR کٹ جاتی اور ایک آزاد خود مختار عدالتی کمیشن بن جاتا۔ اور آج بھی موجودہ آرمی چیف کی موجودگی میں، عاصم منیر صاحب کی موجودگی میں، آج بھی عدالتیں آزاد نہیں ہیں، عدالتیں دباؤ میں ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کا کوئی عام آدمی یا کوئی سیاسی ورکر یا کوئی سیاسی پارٹی نہیں کہہ رہی ہے، یہ وہ چیف ججز کہہ رہے، جو ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف ججز کہہ رہے، خط لکھ رہے سپریم کورٹ کو کہ جناب ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے، ہمیں پریشرائز کیے جا رہے ہیں، ہمیں بلیک میل کیے جا رہے ہیں، ہمیں دباؤ میں لائے جا رہے ہیں، ہمارے چیمبر محفوظ نہیں ہے، ہمارے کمرے محفوظ نہیں ہے، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے رشتہ دار محفوظ نہیں ہیں۔ یہ وہ چیف ججز کہہ رہے، اور کس کے لیے کہہ رہے؟ خفیہ ادارے اور حکومت۔ تو خفیہ ادارے کس کے انڈر ہے؟ یعنی ایک آرمی چیف کی اجازت کے بغیر کوئی انٹیلیجنس ادارہ بذات خود اس طرح کے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر سکتے؟ آج ملک کا منتخب وزیر اعظم سابق اور موجودہ بھی 2024 کے الیکشن میں بھی عوام نے اس کو منتخب کیا، وہ بے گناہ جیل کے اندر بند ہے، اور اس کی بیگم کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اگر عدالت آزاد ہوتی تو یہ سلوک کیا جاتا۔ عدالتیں دباؤ میں ہیں، اور یہ دباؤ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ریاستی اداروں کی طرف سے رہا ہے، اور عدالتوں سے من پسند فیصلے کیے گئے ہیں۔ تو جنرل باجوہ اسد، عدالتیں نہ آپ کے دور میں آزاد تھی، اور جنرل منیر صاحب، عاصم منیر صاحب آپ کے دور میں نہ آزاد ہیں۔ میں عوام سے اپیل کروں گا کہ آواز اٹھائے اس لاقانونیت کے خلاف، اس غیر آئینی اقدامات کے خلاف، کھڑے ہو جائے عدلیہ کی آزادی کے لیے، کیونکہ
عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو نہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا اور نہ اس ملک میں معاشی استحکام آئیں گے۔ اگر فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوں گے اور کسی کے دباؤ پر ہوں گے تو یقیناً ہمارا ملک اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ادارے فیصلے کر چکے کہ ہم نے اس ملک کو دباؤ میں رکھ کے، کیونکہ یہ جو ادارے، ریاستی ادارے، یہ ہمیں وراثت میں برٹش اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر جو رہے تھے وہ ہمیں وراثت میں ملے کہ دباؤ اپنے طاقت کے ذریعے اور حکومت کرو اور اپنی مرضی سے فیصلے کرو۔ تو اس ظلم اور جبر اور لاقانونیت کے خلاف دوستوں اور ساتھیوں، پاکستان کے نوجوانوں، آپ کو نکلنا ہوگا، آپ کو آواز اٹھانا ہوگا، تب تک ہم آزادی، حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکے۔ بہت شکریہ دوستوں اور ساتھیوں۔